اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد آج جس عنوان پر تقریر ہے وہ عام طور پر کبھی بھی موضوع بحث نہیں بنتی ہے۔ شاید آدمی اسے موٹیویشنل کتابوں میں پڑھ لے یا آج کل جو ویڈیوز وغیرہ آ رہی ہیں اس میں کبھی سن لے، لیکن باضابطہ اس کے اوپر تقریر نہیں ہوتی ہے۔ تو میں خصوصی طور پہ آج توجہ دلانا چاہ رہا ہوں تاکہ آنے والے جو دن ہمارے ہیں وہ دن جو ہے تو اپنے بہت زیادہ کارآمد ہو جائے۔ السلام علیکم۔ امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا اللہم صلی علی محمد صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، جس کا شب قدر میں پڑھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اس دعا میں مکارم اخلاق کا ذکر ہے، یعنی اخلاقی خوبیاں اور اخلاقی خصوصیات کا ذکر ہے۔ اگر اس دعا کی اہمیت اور اس کے فائدے کے بارے میں جاننا ہو کہ اس کے اندر کس قسم کے مطالب ہیں تو ہم کو مفتی جعفر صاحب کی جو صحیفہ سجادیہ ہے اس کے اندر ایک مضمون ہے، دعائے مکارم الاخلاق کی عظمت، تو جو علامہ نقن علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اس مضمون کو ایک بار پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے اندر آپ نے بتایا کہ اسلام کیا ہے، زبان سے اظہار کرنا، دل سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل انجام دینا، ان تینوں کا مجموعہ ہے اسلام۔ کامل اسلام یہی ہے کہ آدمی اسلام کا زبان سے اظہار کرے، دل سے اقرار کرے اور اعضاء و جوارح سے اس پر عمل پیرا ہو۔ اب یہ کہ عام طور پر ہم جو اعمال اعضاء و جوارح سے انجام پاتے ہیں اس کو فقہ میں شمار کرتے ہیں، اسی لیے اخلاقیات میں اس کا ذکر نہیں کرتے۔ در حالی کہ ہمارے اخلاق ان تینوں مرحلوں میں ہیں، یعنی کچھ اخلاقی خصوصیات کا تعلق دل سے ہے، کچھ اخلاقی خصوصیات کا تعلق زبان سے ہے، کچھ اخلاقی خصوصیات کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے۔ یہ دونوں طریقے کے یہ اخلاق بھی دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک ہے اخلاق حمیدہ، دوسرے ہے اخلاق رذیلہ، ایک اچھے اخلاق اور ایک برے اخلاق۔ تو زبان سے انجام دیے جانے والے اعمال، دل سے انجام دیے جانے والے اعمال، دیگر اعضاء و جوارح سے انجام دیے جانے والے اعمال یا تو اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اس دعائے مکارم الاخلاق میں اسی کی فہرست ہے۔ مثال کے طور پر یقین کیا ہے؟ دل سے کسی بات پر ایمان لانا اور مصمم طریقے سے اس کے اوپر ڈٹے رہنا، اپنے اس عقیدے کے اوپر۔ اس مرحلے کو آپ یقین کہیں گے۔ یہ جو یقین ہے کون سا عمل ہے؟ کیا زبان کا عمل ہے، اعضاء و جوارح کا عمل ہے یا دل کا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے۔ تو بہت ساری خوبیوں کا تعلق ہمارے دل سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے شک ایک برائی ہے۔ یہ برائی کہاں انجام پاتی ہے؟ دل میں۔ تو اس کا تعلق دل اور عقل ایک ہی معنی میں ہے یہاں پر، کہ اس کا تعلق ہمارے عقل سے ہے، ہمارے دل سے ہے۔ تو ہمارے کچھ اعمال دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو شک ایک قلبی عمل ہے، یقین ایک قلبی عمل ہے۔ صاحب یقین کو ہم اچھا مانتے ہیں اور شک کو ایک بری صفت مانتے ہیں، مشکوک۔ اسی طریقے سے نفاق یہ بھی ایک قلبی مرض ہے۔ سوء ظن
یعنی کسی کے بارے میں برا سوچنا، یہ بھی ایک جیسے اپنے قلبی عمل ہے۔ حسن ظن یہ بھی قلبی عمل ہے مگر ایک اچھی چیز ہے، اور یہ بیس بنتی ہے ہمارے دیگر اعمال کو انجام دینے کے لیے۔ اعضاء و جوارح جو موٹیویٹ ہوتے ہیں، جو محرک بنتے ہیں، در حقیقت ان کو حرکت میں لانے والی چیز پہلے ہمارے یہ افکار ہے۔ ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، پھر رفتار میں اس کا اظہار کرتے ہیں، کچھ اسے برا کہہ دیتے ہیں یا اس سے بے تعلقی برتتے ہیں، تو اس کی بیس کیا ہے؟ اس کی بیس وہ سوچ جو ہم نے کی ہے۔ تو اس طریقے کی فہرست یہاں پر بیان کی گئی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ دل سے کسی بات پر یقین رکھنا، زبان سے اظہار کرنا، اعضاء و جوارح سے انجام دینا، اس مجموعے کا نام اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا زبان اعضاء و جوارح میں سے نہیں ہے؟ تو اسے کیوں الگ کیا گیا؟ اس لیے الگ کیا گیا کہ سارے اعمال، سارے اعضاء بدن کے اعمال اپنی جگہ، ایک زبان کے گناہ یا زبان کی نیکیاں اپنی جگہ۔ چونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اسی لیے اس کو جداگانہ طور پر ذکر کیا گیا۔ تو میں دعائے مکارم الاخلاق کی کوئی تشریح نہیں کرنا چاہ رہا ہوں تفصیلی، فقط یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس دعا میں یہ باتیں ہیں، اگر ہم اس کو مطالعہ کریں، اور اتنی خوبصورت فہرست انہوں نے تیار کی ہے کہ جس سے ہم کو جو ہے اپنے یہ سمجھنا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور مرحلہ ہے کہ ہر اخلاقی خوبی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہر اخلاق کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا مثبت عمل اور ایک اس کا جو ہے اپنے منفی پہلو، ٹھیک ہے؟ ایک طرف ہے کنجوسی تو دوسری طرف ہے اسراف، مگر ان تمام اخلاقی صفات کے درمیان ایک میانہ روی بھی ہے، اس کو پہچاننا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ سخاوت کے نام پر اسراف کرتے ہیں اور قناعت کے نام پر بخل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قناعت کو ہم نے نہیں سمجھا، سخاوت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ بخل اور اسراف کی درمیانی حالت کا نام سخاوت ہے۔ اس اعتدال کو کیسے سمجھا جائے؟ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ اخلاق کے جو معیارات ہیں ہم سب کے ذہنوں میں الگ الگ ہیں، عزت کے جو معیارات ہیں ہم سب کے درمیان الگ الگ ہے، سخاوت کا جو معیار ہے ہم سب کے نزدیک جو ہے اپنے الگ الگ ہے۔ کوئی فلاں کام کرنے کو اپنی سخاوت کی دلیل سمجھتا ہے، کوئی فلاں کام انجام دینے کو اپنی عزت کی دلیل سمجھتا ہے، کیونکہ ہم نے ان الفاظ کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں ہے، اور یہ نہ سمجھنا بڑی مشکل ہے۔ مطلب توکل کے معنی صحیح نہ سمجھے جائیں، توسل کے معنی صحیح نہ سمجھے جائیں، زہد کے معنی صحیح نہ سمجھے جائیں، تو آپ رفتار میں ہمیشہ جو ہے اپنے غلطی کریں گے۔ زہد ترک دنیا کا نام نہیں ہے، لوگ ترک لذت کو زہد سمجھتے ہیں۔ زہد دنیا سے دل نہ لگانے کا نام ہے، مگر ضرورت بھر دنیا کو استعمال کرنے کا نام بھی زہد ہی ہے، اس کو خلاف زہد سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے بہت سارے لوگ فقر کو بہتر سمجھتے ہیں، فقر کے اوپر افتخار کرتے ہیں کہ ہم غربت زدہ ہیں، ہم مفلوک الحال ہیں، ہمارے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا پرست نہیں ہیں۔ جو پیسہ کما رہا ہے اسے کہتے ہیں کہ آپ دنیا پرست ہو گئے، آپ نے اپنا قیمتی وقت اس میں لگا دیا، آپ کو صرف ذکر الہی کرنا چاہیے۔ تو یہ کیوں مشکل ہو رہی ہے؟ زہد کا مطلب نہیں سمجھا۔ اسی لیے عزیزو، جہاں پر آپ احکام سیکھتے ہیں، جہاں پر آپ عقائد سیکھتے ہیں، اتنا ہی کہیں زیادہ اخلاق کی بھی اہمیت ہے۔ اور اخلاق کا معلوم ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیا تو بڑے اچھے آدمی ہیں، نہیں کیا تو چلیے ایک عیب ہے آپ کے اندر، اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں فقہی حکم رکھتی ہیں اور سزا اور جزا رکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر غصب کرنا ایک اخلاق ہے، برا اخلاق ہے۔ اگر آپ کسی کا مال غصب کرتے ہیں، فقہی حکم آتا ہے نہیں آتا ہے؟ یہ کام حرام ہے یا نہیں ہے؟ یا صرف ایک اخلاقی برائی ہے؟
صرف ایک چھوٹی سی اخلاقی برائی نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے تو اپنی نفاق ایک اخلاقی برائی ہے، اس کے اوپر حکم شرعی آتا ہے نہیں آتا ہے کہ منافق کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، منافق کی سزا کیا ہے۔ تو تمام اخلاقی احکام کے پیچھے فقہی دستورات بھی ہے، اسی لیے ہم اخلاق کو فقہ سے ہٹا کر نہ دیکھیں۔ سوء ظن بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کی سزا ہے۔ تو محرمات اور مستحبات یا واجبات صرف فقہ میں ہی نہیں ہوتے ہیں، اخلاق میں بھی ہوتے ہیں۔ سوء ظن رکھنا حرام ہے، حسن ظن رکھنا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو آج کی گفتگو خصوصی طور پر عزیزو امام عالی مقام امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آلہ وارزقنی صحتا فی عبادت و فراغا فی زہادت۔ آپ نے دعا کا آغاز، اور یہ خوبی ہے دعائے مکارم الاخلاق کی، ہر دعا سے پہلے صلوات بھیجیے۔ گویا یہ تعلیم دی ہے کہ مانگنا اللہ سے ہے مگر توسل اہل بیت سے کرنا ہے، اور یہ توسل در حقیقت دعا کی قبولیت کی دلیل ہے، جلدی قبول ہوتی ہے دعا۔ اسی لیے ایک مرتبہ علیہ السلام نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ میری کوئی حاجت ہے، آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد دعا کی، خدایا بحق علی ابن ابی طالب علی کی مشکل کو آسان فرما۔ تو خود مولا متقیان کا انہوں نے کیا کیا؟ واسطہ دیا۔ یہ واسطہ دے کر بتایا کہ توسل کرنا کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دعا کے شروع میں اور دعا کے بعد اگر صلوات پڑھی جائے، امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے، تو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دعا سے پہلے امام نے صلوات سے آغاز کیا۔ اور صلوات کیا ہے عزیزو؟ صلوات ہے نزول رحمت کی دعا۔ تو اور صلوات ایک ایسا عمل ہے جس میں خود پروردگار بھی شامل ہے۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اللہ بھی عبادت کرتا ہے؟ تو اللہ جب صلوات بھیجتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بندے جب صلوات بھیجتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ بندے جب صلوات بھیجتے ہیں تو طلب رحمت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ اور اللہ جب صلوات بھیجتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نزول رحمت کرتا ہے۔ تو اللہ کی جانب سے نزول رحمت، بندوں کی جانب سے طلب رحمت۔ اب ایک اور سوال آتا ہے، کیا اہل بیت علیہ السلام کامل نہیں ہے؟ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نعمتوں کا نزول، ٹھیک ہے۔ نعمتوں کا نزول کس بات کا میں اضافہ کرتا ہے؟ انسان کو ترقی دلاتا ہے۔ ترقی کی کس کو ضرورت ہے؟ جو اللہ کے مقابل ناقص ہو، اس کے اندر کچھ کم ہو تو اضافہ کیا جائے۔ تو کیا اہل بیت علیہ السلام کامل نہیں ہے؟ کہا کہ کامل ہے۔ تو پھر یہ نزول رحمت کا کیا مطلب ہے؟ طلب رحمت کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر کس کمی کو دور کیا جا رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے عزیزو، انسانوں کی ہدایت کے لیے جن کمالات کی اہل بیت کو ضرورت تھی، وہ کمالات انسان کامل ہونے کے عنوان سے اہل بیت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے مکمل آئیڈیل اور نمونہ عمل اور انسان کامل ہے۔ مگر اللہ کے مقابل اہل بیت کا کیا مقام ہے؟ پروردگار ہے واجب الوجود، اہل بیت علیہ السلام ہے ممکن الوجود۔ اب اس واجب الوجود کا دائرہ اگر آپ اتنا بڑا کھینچ دیں اور اندر ایک دائرہ کھینچے اس سے لگا ہوا، تب بھی وہ بڑے دائرے سے چھوٹا ہی تو ہے۔ اہل بیت اللہ کے مقابل بندے ہی تو ہیں۔ اللہ کا علم بے شمار
اہل بیت کا علم محدود، اللہ کے کمالات بے شمار، اہل بیت کے کمالات اللہ کے مقابل محدود، ہمارے لیے بے شمار ہے کہ ہم کبھی ان تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے مقابل تو اس کے خزانے قدرت میں ابھی ایسے بہت سارے کمالات ہیں جو وہ اہل بیت علیہم السلام کو عطا کرتا چلا جاتا ہے، انہی کمالات کو ہم صلوات کے ذریعے اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو دیکھا آپ نے، تو اس طریقے سے کہ اگر ہم زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے، ایک اعتبار سے اہل بیت کامل ہے، ایک اعتبار سے ناقص ہے، اللہ کی عظمت کے مقابل محدود ہیں، بندوں کے مقابل کامل ہے، ٹھیک ہے، بندوں کے مقابل کامل ہے۔ اب دیکھیے عزیزو، یہاں پر وَرْزُقْنِی صحتاً فی عبادتٍ، اے پروردگار مجھے تیری عبادت میں یا تیری عبادت کے لیے صحت عطا فرما، ٹھیک ہے، یہ دعا کی ہے۔ دوسرا یہ کہا کہ وہ فراغاً فی زہادتٍ، اور زہد و تقویٰ باقی رکھنے کے لیے مجھے فارغ البال یعنی مجھے وقت دے، سکون عطا فرما، کہ معیشت کی فکر نہ ہو، بیماری کی فکر نہ ہو، دوسری میری فکریں مشغول نہ ہو، تاکہ میں زہد انجام دے سکوں۔ تو کیا اس میں اہم الفاظ ہمارے ہاتھ آ رہے ہیں؟ صحت، عبادت، فراغت، زہد، یہی چار لفظ میری گفتگو کا محور ہے۔ ایک ہے صحت، دوسرے ہے عبادت، تیسرے ہے فراغت، ٹھیک ہے، چوتھے ہے زہد، ٹھیک ہے۔ اب یہ صحت کیا چیز ہے؟ صحت در حقیقت بدن کی جو نیچرل حالت ہے اس حالت کو صحت کہتے ہیں، جب یہ بگڑ جاتی ہے تو مرض کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عادی طور پر تمام اعضاء و جوارح اپنا کام کر رہے ہوں اور انسان کا دل، جگر، گردے، دماغ اور اعصاب عادی طور پر کام کر رہے ہوں، اپنا عمل انجام دے رہے ہوں، ایسا آدمی صحت مند ہے۔ خون کا دوران صحیح ہو، بدن میں کھچاؤ نہ ہو، کمزوری کا احساس نہ ہو، تو یہ چیز، ایسا آدمی صحت مند ہے۔ یہ صحت انسان سے کب چھنتی ہے؟ یہ صحت در حقیقت اس وقت چھنتی ہے جب آدمی اپنی زندگی میں بے اعتدالی برتتا ہے، کھانے میں، سونے میں، کام کرنے میں جب بے اعتدالی برتتا ہے اور غیر منظم زندگی گزارتا ہے، کسی چیز میں زیادہ روی کرتا ہے، تو اس وقت مختلف قسم کے جراثیم اسے گھیر لیتے ہیں اور بدن دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتا ہے اور مریض ہونے لگتا ہے۔ تو یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کی ہم کو قدر نہیں ہوتی ہے۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، کہا کہ شیئان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما الشباب والعافیہ، کہا کہ دو نعمتیں ایسی ہے کہ جس کی عظمت اور فضل اور مرتبہ اور مقام اور رتبے کو نہیں پہچانا گیا۔ کب پہچانا جاتا ہے؟ جب وہ چیزیں ہم سے چھن جاتی ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک ہے جوانی، دوسرے ہے عافیت۔ عافیت یعنی سکون اور امنیت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جب انسان سے چھن جاتی ہیں تب انسان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سرور کائنات اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں، خاص طور پہ یہ کتاب میں اس لیے بھی لایا ہوں کہ اس میں حدیثیں ہیں کافی اور اسے پڑھ کر سنانا ہے آپ کو۔ تو کہا کہ دو نعمتیں، نعمتان مغفورتان الامن والعافیہ، دو نعمتیں ایسی ہے جس کی قدر و منزلت لوگوں کے درمیان پہچانی نہیں گئی۔ ایک ہے امن و امنیت۔ اب دیکھیے، آپ جو اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، کیا فلسطین والے ویسی زندگی گزار رہے ہیں؟
ٹھیک ہے، یا اپنے بچوں کو لے کر یورپ میں ماں باپ اپنی ویسی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں گزار رہے ہیں، کیونکہ جو امنیت آپ کو نصیب ہے وہ امنیت دوسروں کو نصیب نہیں ہے۔ اس قدر کو ہم لوگ اس کو باقی رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا، اس کو بہتر کرنا ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نابجا عمل سے بلا نتیجہ اور آگے کی بات نتائج کو سوچے بغیر جس طریقے کے بیانات ہم دیتے ہیں، جس طریقے کے اظہار نظر کر کے اپنی امنیت کو خطرے میں ڈالتے ہیں، یا کچھ اعمال انجام دے کر اپنی امنیت کو خطرے میں ڈالتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر عبادات آرام سے کر سک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہم اپنی حقوقی جنگ لڑ کے اپنے مذہبی حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی حرکت نہ کرے جس سے ایک قوم کی امنیت چھن جائے۔ اگرچہ کہ آج ہم خطرے میں ہیں، خطرے میں اس عنوان سے ہے کہ ہماری مذہبی عبادات محفوظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مذہبی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری معیشت خطرے میں ہے، ٹھیک ہے، کہ حکومتی سطح پر مسلمانوں کو پیچھے ڈھکلنے کی سازش کی جا رہی ہے، ہماری صحت اور امنیت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری تعلیم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو تعلیمی اعتبار سے بے امنی، دینی اعتبار سے بے امنی، معیشتی اعتبار سے بے امنی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہی حالت رہی اور ہم نے اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا تو پھر یہ ساری نعمتیں اور یہ ساری امنیتیں ہم سے چھنتی چلی جائیں گی۔ اس کا ایک راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے محفوظ رکھیں، اقتصادی اعتبار سے، ہنر کے اعتبار سے، صحت و سلامتی کے اعتبار سے، اور اپنے پرائیویٹ ایجوکیشن کے ذریعے اپنے تعلیم کے اعتبار سے اتنا اپنے آپ کو مضبوط کریں کہ ہم خود حکومتوں کی ضرورت بن جائیں، تو اس وقت کوئی ہمیں کمزور نہیں کر سکتا۔ ورنہ جو حاکم قوم تھی آج نوکری کر رہی ہے، آج جو نوکری کر رہی ہے کل بھیک مانگے گی اگر ہم اپنے توجہ نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ نعمت ہے، ایک ہے صحت، دوسرے ہے امنیت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس کے لیے عزیزو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز خطرے میں پڑنے والی نہیں ہے۔ کبھی آپ کی بے نظمی کی وجہ سے یہ صحت بگڑتی ہے، اور کبھی باہر سے آپ کے لیے سازش کی جاتی ہے، ایسا کھانا کھلایا جاتا ہے، ایسی دوائیں دی جاتی ہیں کہ آپ مریض پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال لا یستغنی اہل کل بلد عن ثلاثۃ، ہر شہر کا آدمی، آبادی کا آدمی ان تین چیزوں سے بے نیاز نہیں ہے، کم سے کم ان تین باتوں کا اسے خیال رکھنا چاہیے۔ یفرغ الیہ فی امر دنیاہم و آخرتہم، دنیا کی زندگی کے لیے اور آخرت کی سلامتی کے لیے ان تین باتوں کا لحاظ کرنا ہر آدمی کے لیے، ہر ترقی یافتہ قوم کے لیے ضروری ہے۔ فَإِنْ عَدِمُوا ذَلِكَ كَانُوا حَمَجًا، تو جس نے ان تین باتوں کی رعایت نہیں کی وہ پسماندہ ہو جائے گا، پسپا ہو جائے گا، پیچھے چلا جائے گا، تہذیب سے گر جائے گا۔ ایسے آدمی کو سویلائزڈ نہیں کہیں گے، متمدن نہیں کہیں گے۔ اگر آپ متمدن شخص بن کر جینا چاہتے ہیں تو ہر قوم کو چاہیے کہ ان تین باتوں کا خیال رکھے۔ کن باتوں کا خیال رکھے عزیزو؟ امید ہے غور کریں گے اور لکھیں گے اس بات کو کہ ایک ہے فقیہ عالم ورع، ایک متقی عالم دین کی اطاعت۔ ہر انسان کو ایک دینی عالم کی ضرورت ہے جو اس کے افکار کی حفاظت کرے، جو اس افکار کی سرحدوں پر بیٹھ کر اس کے افکار کی حفاظت کرے، اعتقادات کی حفاظت کرے، دین کی حفاظت کرے۔ تو ایک فقیہ عالم دین کی ضرورت ہے۔ وہ امیر خیر مطاع، اور ایک ایسے حاکم کی ضرورت ہے، نیک اور عادل حاکم کی، کہ جس کی اطاعت کی جائے،
چاہے برے سے برا سماج کیوں نہ ہو اور ظالم بادشاہی کیوں نہ ہو، ہر سماج کی امنیت کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ تو دوسری چیز ہے حاکم کا ہونا۔ تیسرے وہ طبیب بصیر ثقۃ، ایک ماہر اور باوثوق یعنی بھروسے مند ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ ایک سالم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، عالم کی ضرورت ہے، حاکم کی ضرورت ہے، طبیب کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اولی الامر یعنی حاکم کیوں قرار دیا اور ان کی اطاعت لوگوں پر کیوں واجب کی؟ تو آپ نے فرمایا اس کی مختلف علتیں ہیں، مختلف وجوہات ہیں، اور یہ چیز ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام کے ذریعے سب کی آزادی کو محدود کیا ہے، سب کے لیے ایک حد بندی کی ہے۔ ان حدود کی رعایت کے لیے اور لوگوں کو قانون کے دائرے میں رکھنے کے لیے ایک حاکم کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے کارندوں کے ذریعے تجاوز اور زیادتی سے لوگوں کو روکے۔ اگر یہ نہیں روکا جائے گا تو یقین مانیے کوئی بھی اپنے منافع اور اپنی لذتوں سے رکنے والا نہیں ہے دوسروں کی خاطر۔ ہر کوئی بے نہایت لذتیں چاہتا ہے، بے نہایت دولت چاہتا ہے، بے نہایت قدرت چاہتا ہے۔ تو جب وہ بے نہایت چاہے گا تو دوسرے محروم رہیں گے، دوسرے محروم رہیں گے تو یہ ٹکراؤ پیدا ہوگا اور ظلم و ستم اور فساد لوگوں کے درمیان عام ہوگا۔ اسے کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کی آزادی کو محدود کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک حکومت کی ضرورت ہے، ایک حاکم کی ضرورت ہے، ایک قاضی کی ضرورت ہے، ایک پولیس کی ضرورت ہے، اور یہ بلا حکومت ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی صرف اخلاقی احکامات اور دستورات سے خود کو پابند نہیں کرتا ہے۔ اگر کرتا ہوتا تو پھر ان جیل خانوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگرچہ کہ یہ جیل خانے بھی کسی کو دیندار بنانے کے ضامن نہیں ہیں، ضمانت تو وہی ایمان ہے، لیکن چونکہ انسان کو شیطان ہمیشہ بہکاتا ہے، اسی لیے لوگ جو حد سے فراتر قدم اٹھاتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان قوانین کا اور حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو سماج فساد اور تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چیز موجود نہ ہو، حاکم موجود نہ ہو، تو لوگ اپنی کمائی اور اپنی عبادت کا مزہ اور لذت بھی نہیں اٹھا پاتے، کیونکہ جب امنیت نہ ہو، ہر طرف فساد ہو، ہر طرف ظلم ہو، تو انسان کو اپنے کام میں لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، اپنی عبادتوں میں لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، اللہ کی جانب رغبت پیدا نہیں ہوتی ہے، ہر طرف اس کو ظلم اور زیادتی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ سماج سے اکھڑتا ہے اور اللہ سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حدود اور قوانین کو جاری کرنے کے لیے ایک حاکم کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے عزیزو، طبیب، ایک ماہر طبیب کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں جتنے عالم ہوتے تھے وہ عام طور پہ طبیب بھی ہوتے تھے۔ اب علوم کے پھیلنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ علوم اتنے زیادہ پھیل گئے اور اتنی زیادہ گہرائی اور گہرائی اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ ایک آدمی کے لیے یہ ناممکن ہو گیا کہ وہ ایک ہی وقت میں تمام علوم کو حاصل کر سکے۔ اسی لیے عالم فقیہ ہوتے ہوئے طبیب بننا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا، تو اطباء الگ ہو گئے، اور طب میں بھی ہر عضو بدن کے لیے ایک الگ طبیب ہو گیا۔ آنکھ کا ڈاکٹر الگ، کان کا ڈاکٹر الگ، دل کا ڈاکٹر الگ۔ پھر یہ اصل میں وسعت علم کی وجہ سے ہوا، مگر ہماری صحت کے لیے ایسے عالموں کا ہونا ضروری ہے جو دواؤں کے ذریعے اور نگہداری کرنے والے
نرس اور افراد کے ذریعے ہماری صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ اس سے ایک نتیجہ یہ بھی ملا کہ ایک مومن کو چاہیے کہ اپنا تعلق ایک عالم دین سے باقی رکھے، قوانین کی رعایت کرے، اور تاکہ سماج میں امنیت پھیلے قوانین کی رعایت کرے۔ تیسرے، اپنی صحت کا باضابطہ خیال رکھے، اپنا ایک اگر خود اپنا علاج نہیں کر سکتا ہے تو اپنا ایک فیملی ڈاکٹر معین کرے، چونکہ یہ زندگی اور یہ بدن اور یہ صحت در حقیقت امانت ہے پروردگار عالم کی۔ اس امانت کی حفاظت ضروری ہے۔ سب کچھ خراب ہو جانے کے بعد جیسے اپنے رجوع کریں گے تو اتنی آسانی سے صحیح ہونے والا بھی نہیں ہے۔ اس سے ایک سمجھ میں جہاں تک مجھے ایک پیغام اور ملتا ہے کہ جہاں تک یہ تین جو بیان کی گئی ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک ملک کا نظام جو ہے کنٹرول کرتی ہے۔ جی، ایک عالم، ایک فقیہ، ایک حاکم، یعنی وہ جو قانون کو مرتب کریں اور قانون کو جو ہے لاگو کریں، اور ایک طبیب۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس جگہ بھی ہوں، نہ صرف یہ کہ ہم ایسے افراد سے رابطہ رکھیں، ہم بھی ایسے شعبوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ یقیناً امر بالمعروف کا تقاضا ہی یہی ہے۔ اور یہ عالم جو ہے نا در حقیقت خصوصاً اس میں جو عالم ہے، عالم جو ہے خدائی فوج ہے جو سماج میں اخلاقیات اور امر بالمعروف کے ذریعے جرائم کو کم کرتی ہے۔ پولیس تو قانون کا ڈنڈا چلاتی ہے، وہ آپ کو جو ہے تو اپنے کاؤنسلنگ نہیں کرتی، وہ آپ کو نیک پہ ابھارتی نہیں ہے، بلکہ برے کام کرنے پر آپ کو سزا دیتی ہے۔ لیکن عالم دین نیک کام کی طرف ابھارتا ہے۔ تو در حقیقت جیل خانے اگر بھرے ہوئے نہیں ہیں اور وہاں پر اگر سماج میں جرائم اگر کم ہو رہے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہر قوم کا ان کا اپنا عالم ہے، جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف کیا کرتا ہے، توجہ دلاتا ہے، جینے کی امید لوگوں کے اندر جگاتا ہے، اور پازیٹیوٹی کو، مثبت سوچ کو سماج کے اندر عام کرتا ہے، اور مذہبی مراسم اور تہوار کے ذریعے ان کا رشتہ خدا سے قائم کر کے ان کے اندر امید جگاتا ہے، اور ان کو ایمان کی بنیاد پر آخرت سے ڈراتا ہے۔ اس آخرت کی وجہ سے انسان دنیا میں برائی سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ دیکھیے، کہنے کو ایک ہے، اب لوگ کہتے ہیں عالم کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ انڈائریکٹلی وہ یہ اتنے سارے کام انجام دیتا ہے، انڈائریکٹلی اتنے سارے۔ اس عالم کا شہر میں چلنا پھرنا بھی غنیمت ہے، تقریر کرنا، وعظ و نصیحت کرنا دوسری بات ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شرابی کو بھی اتنا احساس ہوتا ہے کہ شراب پیا ہوا ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، لیکن ایک عالم دین کو آتا ہوا دیکھتا ہے، ایک فوجی کی طرح الرٹ ہو جاتا ہے اور اپنا ہاتھ، سگریٹ والا ہاتھ پیٹ کے پیچھے کر لیتا ہے۔ تو در حقیقت جیسے اپنے کس چیز نے اسے محترم قرار دیا؟ علم نے۔ اس علم کی وجہ سے اتنا شعور تو ایک خلاف شرع کام کرنے والے کو بھی ہے۔ تو یہ ہے جو وہ مقام، اور جب تک ہم نہیں جوڑیں گے اور یہ عالم کا یہ وقار باقی نہیں رکھیں گے، چند ایک افراد کی برائی سے پوری صنف خراب نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ یہ وہ عالم ہیں جسے امام زمانہ آ کے قتل کریں گے، یہ وہ عالم ہیں جو در پردہ خمس کھاتے ہیں، آپ کے سامنے تو نیک بندے بنے رہتے ہیں، گھر میں جا کر ہزاروں گناہ کرتے ہیں، اگر ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھو تو آپ کو دنیا سے نفرت ہو جائے، علم سے نفرت ہو جائے، دین سے نفرت ہو جائے، ایسی باتیں کر کے جو علماء سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو اگر آپ یہ کر دیں گے تو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ آپ آ کر جو ہے تو اپنے پھر وہ روحانیت پیدا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم کو بھی کافی چیزیں جو تو اپنے بہکاتی ہیں، لیکن جب تک انسان علل اعلان سماج میں گناہ نہیں کر رہا ہے تو کم از کم اس حد تک تو دین اور اللہ کو محترم سمجھا ہے۔ اس کا یہ احترام ہی وہ روحانیت کو باقی رکھے گا۔ آپ اسے مت چھیڑو، اسے آ کے۔ اسی لیے عدالت کا مفہوم ہمارے درمیان کیا ہے؟ عدالت یعنی یہ ہے کہ جو علل اعلان گناہ نہ کرے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی اصلاً گناہ نہ کرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔
جو علل اعلان گناہ نہ کرے، یعنی جو دین کی پاسداری کرے، دکھاوے کے لیے ہی کرے، مگر اسے بھی محترم قرار دیا گیا۔ کتنے لوگوں کے دل میں نفاق ہوگا، مگر اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول خدا کے نبوت پر ایمان رکھتا ہے، جبکہ وہ ولایت کو نہیں مان رہا ہے، عدل کو نہیں مان رہا ہے، اس کے باوجود اس کا خون، اس کی جان، اس کا مال محفوظ ہے، اسے مسلمان سمجھ کر محترم قرار دینا، اس کا ذبیحہ کھانا، اس کو اپنی بیٹی دینا یا اس سے اپنی بیٹی لینا، اس سے جو اپنے اس کے گھر میں نکاح کرنا، یہ سب جائز قرار دیا گیا۔ تو ظواہر کے اوپر عمل کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے کسی کی برائیوں میں، کسی کی عیب جوئی میں لگے رہنا یہ بہت ہی بری بات ہے، اور خاص طور پر وہ بھی عالم دین کے منصب کو خراب کرنا، یہ شرمناک بات ہے۔ اور یہ سوچنا چاہیے کم از کم میں اپنی پوری صنف کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایسی جگہ کیا ہونا چاہیے، در پردہ نجی نشستوں میں علماء کو بلا کر اس کو اس کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، جیسے کہ ایران میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا حرکت کرتا ہے، دادگاہ روحانیت ہے، یعنی علماء کی ایک عدالت ہے جہاں پر اسے بلا کر خلع لباس کروایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آج کے بعد سے تم عمامہ پہننے کے حقدار نہیں ہو۔ تو اب یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں پر جو شخص منبر پہ آتا ہے اس کا کوئی معیار جانچنے کا نہیں ہے، جو ہر کوئی اپنی طرف سے بیان دیتا ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی قوم کا رہبر نہیں ہے۔ ایک ایسے گلے کی طرح ہم لوگ پھر رہے ہیں، یعنی ایک ایسے جانوروں کا جھنڈ ہے جس کا کوئی چرواہا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے، کوئی ہمارا کوئی اسپوک پرسن ہمارا نہیں ہے۔ کم علم آدمی بیان دے رہا ہے، اس کا بھگتان پوری قوم بھگت رہی ہے۔ تو یہ جو ہے اپنے یہ پہلے نہیں تھا، پہلے کم از کم ذہن میں بنا ہوا تھا۔ اب کیسا ہے، مثلا سب کی نگاہ آیت اللہ سیستانی صاحب کی طرف ہے۔ ویسے ہی شہر میں بھی، ملک میں بھی یہ تھا کہ بھئی کچھ ایسا مسئلہ ہوا، نقن صاحب سے رجوع کرنا چاہیے، ذیشان حیدر صاحب قبلہ سے رجوع کرنا چاہیے، یا ان علماء کے سامنے اس مسئلے کو رکھنا چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہے، اب ہر کوئی عالم دین بنا ہوا ہے، ہر کوئی صاحب رائے بنا ہوا ہے۔ پہلے لوگ گھبراتے تھے، جب بزرگ موجود ہیں تو میں کیوں اظہار رائے کروں، مگر اب وہ حفظ مراتب ختم ہو گیا، تو اس کی وجہ سے یہ مشکل ہو رہی ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے دل و دماغ میں عالم دین کا احترام ختم کر دیا تو سمجھیے آنے والی نسل کو بھی رہنمائی ملنے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے عزیزو، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ دو مقامات کا ایک تقابل ہے، دو مقامات کا ایک تقابل ہے، ایک حیدرآباد جو آپ کہہ رہے ہیں اور دوسرے مڈل ایسٹ۔ میں آغا واقعی میں کہ تقریباً 12 سال میں جو ہے دبئی میں جو بحث خارج کے اساتذہ بھی رہ چکے ہیں، ویسے علماء کے درمیان میں بیٹھا ہوں، میں جو کچھ ہوں میں انہی کی طرف سے گروم کیا ہوں۔ تو وہاں پر علماء کی نشست روز ہوتی تھی مغربین کی نماز کے بعد سے رات 11 بجے تک، اور کوئی ایک ایشو اٹھتا تھا اور اس ایشو میں سب اس میں مباحث میں حصہ لیتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ میں پہلے پہنچ گیا، اور میرے بعد جو ہے ایک یو اے کی ملٹری کا جو ہے جنرل تھا، بہت شریف بچہ، وہ میرے بازو بیٹھا۔ مطلب علماء آ رہے ہیں تو آنے سے پہلے ایک چلو مسئلہ سے چھیڑیں گے، بات کریں گے۔ میں دو نوجوانوں کی آپ سے میں تقابل کر رہا ہوں کہ وہاں کا ماحول کیا اور یہاں کا، اور ایسا ایک اس کے ساتھ ہوا اور ایک دوسرے اور کے ساتھ ہوا۔ واقعہ ایک ہی، اس لیے ایک ہی کہوں گا۔ میں نے کہا کہ حبیب آئی ہیو این ایشو، لیٹ اس ٹاک، دس از ایشو۔ تو اس نے فوراً کیا کہا بتائے، آئی کانٹ ٹاک، لیٹ سید کم، وی ول پٹ اٹ ٹو ہیم اینڈ ہی ول ٹیل، آئی کانٹ سے اینی تھنگ۔ یہ وہاں کا ماحول ہے، اور یہ ماحول وہاں پر ایک نہیں، میں دو سے سنت تو مطلب کہ وہاں کا پورا ماحول ایسی ہے، وہاں کوئی نہیں کہتا۔ یہاں آپ نے جیسا کہا کہ ہمارے والد مرحوم بھی کہتے تھے کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں اس شہر کا ہر فرد مجتہد جامع الشرائط ہے۔ جی ہاں، ہم بہت بزرگ جگہ پہ ہیں بھائی، ہم انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں وہ جی اپنے آپ کو۔ ایک صلوات پڑھیے عزیزو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اب دیکھیے عزیزو، ابھی اس گفتگو کا دوسرا پہلو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کوئی اس مجمع سے اعتراض کر سکتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، امام زین العابدین نے جو صحت کی دعا کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ جو صحت کی دعا کی، آپ یہ بتائیے دنیا میں کون ایسا ہے جو صحت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے یا اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا ہے؟ ایک کمیونسٹ ہوگا، ایک منافق ہوگا، ایک کافر ہوگا، ایک بے دین انسان ہوگا، ایک دیندار انسان ہوگا، سبھی اپنی صحت کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر امام نے اپنی صحت کے لیے دعا کی تو اس میں کون سی نئی بات اور کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحت کی اہمیت کو کون نہیں سمجھتا ہے؟ تو یہاں پر عزیزو، یہاں پر اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ بعض لوگ جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو خلق کرنے والا کوئی حکیم، عالم اور بصیر پروردگار نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی ہے، تو وہ لوگ جب دنیا میں تحقیق کرتے ہیں تو ساری دنیا کو مادی لحاظ سے دیکھتے ہیں، اور جب صحت حاصل کرنے کی بات آتی ہے، اپنے بدن کی بہتری کی بات آتی ہے، تو وہ بھی اس لیے چاہتے ہیں تاکہ دنیا کی لذتوں سے بہرہ مند ہو سکے۔ اچھا کھانا کھانا اور اچھی صحت بنانا، جنسی لذت کا حصول ان کا مقصد ہوتا ہے، یا بہت ہوا نسل بڑھانا ان کا مقصد ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ دنوں تک زندگی گزاری جائے۔ تو ایسے افراد جو اس طریقے کی فکر رکھتے ہیں، ان کی فکر کیا ہے؟ مادی فکر ہے، میٹیریلسٹ ہے، ان کا دائرہ اتنا ہی ہے، ان کا مقصد بھی کیا ہے؟ دنیا ہے۔ تو ایسے افراد کو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ قلوب لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے مگر اس سے وہ سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر اس سے وہ بصیرت کا کام نہیں لیتے، بصیرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ لوگ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پستر ہیں۔ تو امام سجاد میں اور ان افراد میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو دنیا کے حصول کے لیے استعمال کیا، اور امام سجاد علیہ السلام نے دنیا کو اللہ کی عبادت کے لیے طلب کیا۔ تو اہمیت نیتوں کی ہے کہ آپ یہ صحت کس لیے چاہ رہے ہیں، آپ یہ اولاد کس لیے چاہ رہے ہیں، آپ یہ علم کس لیے چاہ رہے ہیں، آپ یہ مہارت کس لیے چاہ رہے ہیں، اس کی اہمیت ہے۔ تو جس کا دائرۂ فکر فقط اور فقط دنیا ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہاں پر امام صحت کو کس لیے مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ ایک جگہ آپ نے کہا کہ لولا الخبز لما صلینا، اے پروردگار اگر روٹی نہ ہوتی تو ہم تیری عبادت نہ کر سکتے۔ تو یہاں پر کھانا کس لیے مانگا؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ صحت کس لیے مانگی؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام زین العابدین کا ہدف بن گیا تو آپ کی زندگی کا ہر عمل کیا ہو گیا؟ معتبر ہو گیا۔ اسی لیے دنیا کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ میرا سارے کا سارا عمل صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو کچھ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ تو آپ کہیں گے کہ کیسی بات کر رہے ہیں، کتنے بے دین افراد تھے جو بڑے بڑے اپنے دور کے دانشور تھے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ بلکہ آج مسلمان اتنی ترقی نہیں کر رہے ہیں ایمان رکھتے ہوئے جتنے کفار ترقی کر رہے ہیں، کمیونسٹ ترقی کر رہے ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عقل نہیں ہے؟ تو دیکھیے، عقل ان کے پاس یقیناً ہے، مگر وہ عقل مادی ہے، یعنی عقل ایک ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے، ایک تلوار کی طرح ہے۔ اس کو آپ انصاف کے قائم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ظلم کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم اگر عقل کو صرف دنیا کے حصول کے لیے استعمال کریں تو یقیناً ہم عقل مند ہیں، مگر ہماری عقل کہاں پر صرف ہو رہی ہے؟ صرف حصول دنیا کے لیے۔ تو ایسا آدمی عقل مند نہیں ہے۔
اگر ایسے بھی لوگ قابل تعریف ہوتے تو یقیناً معاویہ قابل تعریف ہونا چاہیے. اس نے اپنی عقل سے حصول دنیا کے لیے کیا کیا نہیں کیا، قدرت کے باقی رکھنے کے لیے، اور یہی عقل امیر المومنین کے پاس تھی. آپ نے کہا کہ اگر مجھے دین کا پاس و لحاظ نہ ہوتا تو میں معاویہ سے زیادہ سیاس تھا، اس سے زیادہ چالاک تھا. تو چالاکی سے دنیا کمانا اور ظلم سے دنیا کمانا، دنیا کا حصول کرنا، یہ کمال نہیں، یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی. تو پھر عقل مند آدمی کون ہے؟ عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں غور و فکر کرے. دنیا اگر ہمارا اگر ہم و غم صرف اور صرف کھانا پہننا نسل بڑھانا ہو تو ہم یقیناً جانور سے کمتر اور اس سے زیادہ بدتر ہیں. چنانچہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ من لم یرا للہ عز وجل علیہ نعمتا الا فی مطعم او مشرب او ملبس فقط خسر عملہ ودنا عذابہ. کہا کہ جو اللہ کی نعمتوں کو صرف اور صرف کھانے پینے اور پہننے میں محدود کر دے، اس کا عمل ادھورا ہے اور اس کا عذاب قریب ہے. تو ایسا شخص جو صرف دنیا کی نعمتوں کو مادی حصول کے لیے استعمال کرے اور اس کی نیت اس سے کہیں زیادہ آگے نہ بڑھے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو بھی کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر پروردگار عالم نے جو نعمتیں ہمیں دی وہ دوسرے انسانوں کو کیوں نہیں دی. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا، دوسری مخلوقات کو نہیں دیا. ہم کو بے شمار ہوش عطا کیا، دوسروں کو یہ ہوش و ذکاوت نہیں دی. ہم کو بات کرنے کی صلاحیت دی، دوسروں کو یہ صلاحیت نہیں دی. ہم کو بے انتہا علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی، دوسروں کی مخلوقات میں یہ خوبی نہیں ہے. ہم کو ساری دنیا پر حکومت کرنے کی طاقت عطا کی، دوسروں کو یہ خوبیاں عطا نہیں کی. ہمارے اندر بے شمار اخلاقی خوبیاں یکجا کر دی، دوسری مخلوقات میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. تو یہ سارے حقائق کس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں؟ اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری جانب لوٹ کر آنے والے نہیں ہو؟ یہ ساری کی ساری نعمتیں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور یہ مت سمجھنا کہ یہ دے کر اللہ نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا، بلکہ ان سب کا عمل ہوگا. جو عمر دی اس کا حساب و کتاب ہوگا، جو مال دیا اس کا حساب و کتاب ہوگا، جو اولاد دی اس کا حساب و کتاب ہوگا. پوچھا جائے گا کہ جوانی تم نے کہاں فنا کی، مال تم نے کہاں خرچ کیا. تو جب ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو انسان کو اس کی تیاری کرنا چاہیے. تو پھر یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے سارے اعمال کو اللہ کی جانب، اگر ہم اللہ کو پہچان بھی لیں مگر صرف اور صرف دنیا کو دنیا کے لیے استعمال کریں، ایسا آدمی بھی عقل مند نہیں ہے. تو عقل مند آدمی کون ہے؟ وہ آدمی عقل مند ہے جو اپنے سارے کے سارے اعمال اللہ کے لیے انجام دے. چنانچہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی اساس اور بنیاد نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور انسان اپنی نیتوں سے پہچانا جاتا ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ، جو اللہ کی جانب اور اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہجرت کرے تو اس کی یہ ہجرت الہی ہوگی. ومن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور جو دنیا کے لیے ساری تگودو کرے، ساری کوشش کرے، اس کا سفر صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے ہو، دین پھیلانے کے لیے نہ ہو. جیسے بہت سارے تجار تھے ملیشیا، چائنا، جاپان، اس لیے جاتے تھے کہ ہم تجارت کے ساتھ ساتھ وہاں پر تشیع کو پہچانوائیں گے، اگر وہاں کفار ہے تو ان کو دین کی طرف بلائیں گے. تو ان کی یہ ہجرت صرف تجارتی نہیں ہوئی بلکہ ایمانی ہجرت ہوئی. اور کوئی اپنا ملک اس لیے چھوڑے کہ صرف اور صرف دولت کمانا ہے، یا پھر
کسی بلاد کفر میں اس لیے زندگی گزارے کیونکہ یہاں ایک لاؤبالی ہے، پابندی بھی نہیں ہے اور میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں، اور لوگ یہ سوچ کر جیسے اپنے یورپ جائیں، دبئی جائیں اور وہاں جا کر وہیں پر ویسی زندگی گزارنے لگے، تو یہ ہجرت دنیا والی ہجرت ہے، یہ ہجرت نقصان دہ ہجرت ہے۔ تو اچھا، اب کوئی یہ کہے کہ مولانا آپ یہ بتائیے، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم صحت مانگے عبادت کے لیے، تو ذرا آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے رہتے ہیں اللہ کی؟ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آخر، کہ ہم تسبیح لے کے بیٹھے رہیں؟ تو صحت عبادت کے لیے مانگی ہے، عبادت آخر کتنا کریں؟ آدمی 4 گھنٹے کرے گا، 2 گھنٹے کرے گا، 3 گھنٹے کرے گا؟ تو کہا کہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے تو ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک روایت، اس سے آپ کے لیے یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا کہ کانا صلی اللہ علیہ وآلہ جالسا مع اصحابہ، سرور کائنات اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ذات یومن، اس دن، فنظر الی شاب ذا جلد وقوت وقد بکر یسعی، ایک قوی اور مضبوط بدن والے نوجوان کو دیکھا کہ وہ صبح صبح اٹھ کر تلاش معاش میں کوشش کر رہا ہے۔ فقالوا له، تو تمام اصحاب نے رسول خدا سے کہا، ویھا ھذا، اس نوجوان پہ تف ہے، لو کان شبابہ وجلدہ فی سبیل اللہ، اے کاش اپنی اس جوانی کو اور اپنی ان صلاحیتوں کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو فقال صلی اللہ علیہ وآلہ، تو سرور کائنات نے فرمایا، لا تقولوا ھذا، یہ بات اس جوان کے لیے مت کہو، فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل اللہ، کہا کہ اگر اس کی یہ کوشش اس لیے ہے تاکہ وہ کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرے اور اپنے آپ کو عوام الناس سے بے نیاز کرے، تو اس کی یہ کوشش راہ خدا میں شمار ہوگی۔ تو آپ کا کام کرنا الہی ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت الہی ہے۔ اگر نیت الہی ہے تو ہر کار خیر کیا ہو جائے گا؟ الہی ہو جائے گا، اور ہر کار جو اللہ کے لیے انجام دیا جائے وہ عبادت بن جائے گا۔ پھر کہا کہ وَإِن كَانَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ ضَعِيفَيْنِ أَوْ ذُرِّيَّةٍ ضِعَافٍ لِيُغْنِيَهُمْ وَيَكْفِيَهُمْ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ اس کی کوشش اپنے ضعیف ماں باپ کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ہے تاکہ یہ انہیں سیر کر سکے اور ان کے لیے سہولت فراہم کر سکے، تو اس کی یہ کوشش فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راہ میں شمار ہوگی۔ وَإِن كَانَ يَسْعَىٰ تَفَاخُرًا وَتَكَاثُرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کام ہی کار خیر کے لیے انجام دے رہا ہے، تو اس کا یہ انجام دینا خود الہی عمل ہو جائے گا۔ لیکن یہ دولت کمانے کے بعد اگر اس نے فقر کیا اور مال جمع کرنا ہی اس کا ہدف بن گیا، ٹھیک ہے، کہ کیوں کام کر رہے ہو؟ کہا کہ میں دولت مند بننا چاہتا ہوں۔ دولت مند کیوں بننا چاہتے ہو؟ اس کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، صرف دولت مند بننا چاہتا ہوں تاکہ میرا بینک بیلنس دوسروں سے زیادہ رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تفاخر ہے، یہ تکاثر ہے، یعنی کثرت دولت کی آرزو۔ تو یہ خود بخود سبیل شیطان، چاہے وہ بے ظاہر مسلمان ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، اللہ اللہ کرتا ہو، لیکن اس کا ہم و غم اگر صرف مال کی فراوانی ہے اور دوسروں پہ بڑائی جتانا ہے، تو ایسا عمل عزیزو اس کے لیے وبال جان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ امام نے صحت کو کس لیے طلب کیا؟ عبادت کے لیے۔ اور عجب نکتہ ہے، آنے والے مہینے میں جو عبادت آنے والی ہے اس عبادت میں خود صحت ہے، ٹھیک ہے، کہ خود سرور کائنات نے کہا، فرمایا اللہم صلی علی محمد کہ سومو تصحو، روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ۔ تو اب جس طریقے سے ہم چھوٹے موٹے ایونٹ کے لیے مہینہ بھر 15 دن پہلے سے تیاری کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، لوگوں کو خبر کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں اور افراد کو اکٹھا کرتے ہیں جو آپ کی مدد کرے، تو عزیزو اتنا بڑا ایونٹ آنے والا ہے
کیا اس کی تیاری کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایک بار ہمیں وقت دیا، تو کوئی ہمارے درمیان ایسا مریض نہ ہو کہ وہ ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے، اس کو صحت ملے تاکہ وہ یہ عبادت کر سکے۔ تو اس صحت کا بھی آدمی اہتمام کرے اور اس عبادت کا بھی آدمی کیا کرے، اہتمام کرے۔ تو روزے کے لیے خصوصی اہتمام، اور خصوصاً روزہ ایسی عبادت ہے کہ آج شناختہ شدہ طریقہ ہے۔ مثلاً اب دیکھیے شوگر کا علاج یا چربی کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک علاج اس کا تو یہ ہے کہ دواؤں کے ذریعے انہیں گلایا جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ورزش کے ذریعے اسے کم کیا جائے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فاسٹنگ کے ذریعے جب آپ یہ کریں گے تو یہ جو خراب چربی جو ہے، چونکہ آپ کا بدن خالی ہوگا، پیٹ خالی ہوگا، تو معدے کو جو ہے تو اپنی غذا کی ضرورت ہوگی، وہ اسے لے گا، اس سے انرجی لے کے جو ہے تو اپنے فاضل مادے کو خارج کر دے گا بدن سے۔ تو آپ فاسٹنگ کے ذریعے جو ہے تو اپنے یہ کام کرتے ہیں، اس کا بہترین موقع روزہ ہے۔ لیکن اگر ہم روزے کو اسی کھانوں کے ذریعے جو ہمارے لیے سال بھر نقصان دہ تھے، نقصان دہ بنا لے اور صحت کو خراب کر لے، تو یہ بالکل جو ہے تو اپنے اتنا کھانا چاہیے کہ عبادت کر لے آدمی۔ مرغن غذا کھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اچھا مطلب کیا ہونا چاہیے، آپ ہی لوگ کہتے ہیں ہم تو کوئی طبیب نہیں ہے، کہ کاربوہائیڈریٹ کم سے کم ہو اور وٹامن، منرلز اور پروٹین، اس کی طرف توجہ کی جائے، چونکہ پروٹین شوگر نہیں بڑھاتی ہے، فیٹ بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ چربی استعمال کرتے ہیں، چاہے جانور کی چربی کیوں نہ ہو اور گھی ہی کیوں نہ ہو، ریفائنڈ تیل کے علاوہ، یہ سب ہیلدی فیٹ ہے اور اس کی بدن کو ضرورت ہے، تو اس کو نہ کھانا صحت مند ہونا نہیں ہے، اس کو کھانا چاہیے اور اچھے سے اچھے رمضان میں کھانے بنائیے۔ میں اپنے لیے بھی تیاری کر رہا ہوں، ریفائنڈ تیل ہی نقصان دہ زیادہ ہے۔ جی ہاں، اگر ہم اس کا خیال رکھیں تو یعنی صحت کا خیال رکھیں اچھے کھانے کے ذریعے، اور یہ صحت اس لیے ہو تاکہ عبادت کر سکے، ٹھیک ہے، یہ صحت، اس کا اہتمام انشاءاللہ۔ اور کیا کیا کرنا چاہیے، آئندہ جمعہ، آئندہ ہفتہ جو خطبہ رہے گا، میں رسول خدا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خطبہ شعبانیہ کے مطالب آپ کی خدمت میں پچھلے سال کی طرف پیش کروں گا انشاءاللہ۔ امید ہے آج کی بحث مفید رہی۔ اتوار، جی ہاں، دیکھیے صحت گڑبڑ ہے جی، کیا بولا؟ جی حضرات، آپ سب سے گزارش ہے